کمال توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ شرک کا انکار، شرک کی نفی، تب توحید کامل ہوگی۔ ان یعبدوہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک شخص پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، یہ کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں، اس حدیث کی روشنی میں کافی نہیں۔ یہ بات ہم 4 مرحلوں میں کرتے ہیں۔ ایک ہے زبان سے توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ، یہ کفایت کر جائے گا؟ نہیں، جب تک اس اقرار کی تصدیق دل میں نہ ہو، اعتراف نہ ہو، دل سے گواہی نہ ہو، تصدیق نہ ہو، 2 چیزیں ہو گئیں، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق، اب کفایت کر جائے گا؟ نہیں، جب تک تیسری چیز نہ ہو کہ عملی طور پر ایک اللہ کی عبادت ہو، عملی طور پر پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت ہو، اب کفایت کر جائے گا؟ نہیں۔ چوتھا مرحلہ، چوتھی چیز، ہر قسم کے شرک سے بیداری، نفی، انکار، یہ یہاں ذری قاعدہ بیان ہوا۔ ان یعبدوہ میں پوری عبادت آ گئی، نمازیں، روزے ایک اللہ کے لیے، حج، عمرے، جہاد، فرائض، نوافل ایک اللہ کے لیے، مگر کافی نہیں سمجھا جائے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا کلام، اس میں کوئی زائد چیز نہیں ہوتی، کوئی حشو یا فضولیات نہیں ہوتی، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ جامعیت کا مرقع ہوتا ہے۔ تو آپ نے یعبدوہ کے بعد ولا یشرکوا بہ شیئا فرمایا کہ خالی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے شرک سے بیداری اور ہر قسم کے شرک کا انکار ضروری، تب توحید کامل ہوگی۔ تو کمال توحید کے لیے توحید کا اقرار، توحید کی تصدیق، عملاً توحید کا مظاہرہ، اور ہر قسم کے شرک کی نفی اور ان کا انکار، مشرکین سے برات، یہ کمال توحید کے لیے ضروری۔